السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 17 ہے، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے واٹ از پرسیپشن۔ پرسیپشن کیا ہے، یہ کیسے کام کرتی ہے، اس کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر پرسیپشن نہ ہو تو ہم کسی بھی چیز کو معنی نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، پرسیپشن یعنی کسی بھی چیز کا ادراک کرنا۔ ادراک ہم کیسے کرتے ہیں کسی بھی چیز کا؟ ہمارے حواس خمسہ ہر وقت کام کر رہے ہیں، کسی نہ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، چکھ رہے ہیں، سونگھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، محسوس کر رہے ہیں۔ تو جب ہم کسی بھی چیز کو معنی دیتے ہیں تو وہ ہمارا ادراک ہوتا ہے، یعنی کہ پرسیپشن ہوتی ہے، یعنی کہ ہم نے کسی بھی چیز کو پرسیپٹ کر لیا ہوتا ہے، کسی بھی چیز کو میننگ دے دیے ہوتے ہیں۔ جیسے اب میرے پاس یہ ایک پینسل ہے، ٹھیک ہے، یہ کاغذ ہے اور یہ کلپ بورڈ ہے۔ اب میں نے ان سب چیزوں کو کیسے معنی دیے کہ مجھے ان چیزوں کا پتہ تھا، مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ ہر زبان میں اس کو ہم پیپر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم کاغذ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب جس کے کنسیپٹ میں کاغذ نہیں ہے وہ پیپر کہے گا، اور جس کے کنسیپٹ میں پیپر نہیں ہے وہ اس کو کاغذ کہے گا۔ تو پھر یہ جو چیزیں ساری جب ملتی ہیں اور جب ہم کسی بھی چیز کو معنی دے دیتے ہیں تو یہ ہمارا کیا بن جاتا ہے؟ ادراک بن جاتا ہے۔ سونگھنا، چکھنا، محسوس کرنا، یعنی حواس خمسہ جتنے بھی ہیں، جب کسی بھی چیز کو وہ معنی دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس چیز کو پرسیو کر لیا، اس چیز کی پرسیپشن کر لی، اس چیز کو سمجھ لیا کہ یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو پرسیپشن ہے یہ سب سے زیادہ ہماری دماغی صلاحیت اور اعلیٰ اور پیچیدہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تک ہم نے دماغ کے بہت سے حصے پڑھے ہیں، ان کے اندر بہت سے فنکشنز ہو رہے ہیں۔ ہم پرسیپشن بھی کیمیائی اور برقی تبدیلیوں کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں، اس کے بغیر ہم کیمیائی یا برقی تبدیلیوں کے بغیر ہم کسی بھی چیز کو پرسیو نہیں کر سکتے، کسی بھی چیز کو پرسیپشن ہم نہیں دے سکتے، یعنی کہ اس کو ہم ادراک نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ابھی تک لوگ یہ نہیں جان سکے، یا ماہر نفسیات کہہ لیں یا نیورولوجسٹ کہہ لیں، وہ ابھی تک یہ نہیں جان سکے کہ کہاں سے اس گوشت کے لوتھڑے میں اللہ تعالیٰ نے شعور دے دیا، ٹھیک ہے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور مسلمان اس چیز کو بہت زیادہ سوچتے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ساری صلاحیتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اس میں کوئی شبہ بھی نہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے پڑھا کہ تھی ادراک ہم کیسے کس چیز کا کرتے ہیں؟ انتخاب ہوتا ہے، تنظیم ہوتی ہے، تشریح و تعبیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ انتخاب جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، جیسے خواہش، کوئی چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہے، ہم نے اس کو پرسیو کر لیا، ہمیں کوئی اپنا سبجیکٹ اچھا لگتا ہے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس سبجیکٹ کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، تو ہم اس چیز کی ہماری خواہش ہے اور ہم نے وہ چیز وہ کام کر لیا۔ جبر کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو زبردستی پڑھایا جائے یا سمجھایا جائے، یہ جس طرح بہت زیادہ اونچی آواز ہوتی ہیں تو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں وہ سننی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے انتخاب۔ اب اونچی آواز ہے، دھیمی آواز ہے، اچھی آواز ہے، بری آواز ہے، سنائی تو ہمیں جبر کے ذریعے جا رہی ہے، لیکن ہم نے اس کو پرسیو کر لیا، اور پرسیپشن ہو گیا کہ ہم نے بہت اونچی آواز سنی ہے، وہ گانے کی تھی، وہ شور کی تھی، وہ کسی ایکسیڈنٹ وغیرہ کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور تنظیم میں ہوتا ہے، تنظیم جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اپنے ہمارے لفظوں کے ذریعے کسی بھی چیز کو ہم معنی دیتے ہیں۔ تشریح و تعبیر یعنی کہ مکمل طور پہ معنی دے دیا گیا ہے، یہ چیز کیسے بنی، کیسے ہوئی، یہ کیا چیز ہے، کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے، وٹ ایور، ٹھیک ہے۔ اور اسی پرسیپشن کے تھرو ہی گیسٹالٹ لاز جو ہیں وہ آرگنائزیشن ہم آگے نیکسٹ اپنے لیکچرز میں پڑھیں گے۔ گیسٹالٹ لا بہت زیادہ اہم ہے ہماری پرسیپشن میں، ٹھیک ہے۔ ہم آپ کو آج کا لیکچر یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے، نیکسٹ ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ گیسٹالٹ لاز پڑھائیں گے۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔